تو آ گیا نماز میں اور اس نے وضو کیا اور آ کے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو کتنا پیارا اللہ نے تحفہ عطا فرمایا کہ اے بندے اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آ میری بارگاہ میں نماز پڑھ اور اچھی طریقے سے وضو کر کے میرے دروازے پہ آ جا تو اس عمل کے ذریعہ سے میں تجھے پاک کر دوں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا اللہ نے انعام عطا فرمایا اور یہ انعام اللہ نے شب معراج میں دیا ہے. یہ تحفہ ہے امت کے نام 5 وقت نماز کا. یہ 5 نمازیں اللہ نے اس رات میں اپنے محبوب کے ذریعہ سے امت کو تحفہ عطا فرمایا. اب دیکھیں بھئی ہم بڑے لوگوں کے تحفوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہی تحفہ دے دے لیکن بڑا بندہ ہے تو لہذا اس تحفے کو سب سے زیادہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے. جو صدر صاحب کے ہاتھوں ملا ہو، وزیر اعظم کے ہاتھوں ملا ہو یا کسی اور بڑے کے ہاتھوں دنیا داری کے لحاظ سے، اور اگر کسی کو پیر کے ہاتھوں کوئی تحفہ ملا ہے تو مرید کہتا ہے میری نظر میں میرے پیر سے بڑا کوئی نہیں. چاہے اس نے کوئی چھوٹا سا ہی تحفہ دیا لیکن وہ مرید سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ میرے پیر کے ہاتھوں تحفہ آیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جو تحفہ اللہ نے امت کو عطا کیا، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. اور اللہ نے شب معراج اس امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اب عام بندے کے تحفے کی بھی ناقدری کوئی نہیں کرتا تو جو اللہ کے تحفے کی ناقدری کرے. اللہ تو تحفہ دے رہا ہے اور مومن جو ہے وہ اس کی پرواہ بھی نہ کرے تو پھر خود سوچے ذرا اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن اس نماز نے اور اس چیز نے بندے کو کتنا اللہ کے قریب کیا. فرمایا کوئی بندہ اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا سجدہ کرنے والا سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو. اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں تو سرکار فرماتے ہیں مومن سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت میں جب کھڑا ہوتا ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نماز ہم جب ادا کرتے ہیں تو کبھی دھیان میں لایا کریں کہ میرے سامنے کون ہے جس سے میں باتیں کر رہا ہوں. یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، نماز میں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارا قیام اللہ کے لیے ہے، ہماری قرات اللہ کے لیے ہے، ہماری تسبیحیں اللہ کے لیے ہے، ہماری تکبیرات اللہ کے لیے ہیں. تو حدیث مبارک میں ہے جب نماز پڑھتے ہوئے کوئی بندہ اس کا خیال ادھر ادھر ہونے لگے تو اللہ فرماتا ہے بندے مجھ سے بھی کوئی حسین مل گیا ہے تجھے، مجھ سے بھی کوئی اچھا تجھے مل گیا ہے کہ میری طرف سے توجہ ہٹا کے اس طرف توجہ لگا دی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن اس وقت اللہ کے قریب کتنا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ذرا سی دوسری طرف جائے تو اللہ فرماتا ہے ادھر توجہ نہ کر، میں پوری توجہ تیری طرف کیے ہوئے ہوں، لہٰذا تو بھی اپنی توجہ میری طرف رکھ. میرے جیسا تجھے کوئی نہیں ملنا اور نماز کی حالت میں میں تیرے سامنے موجود ہوں. میری طرح تجھے کوئی نہیں ملنا اور نماز کی حالت میں میں تیرے سامنے موجود ہوں. یہ جو ہر نماز میں بندہ مومن اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے سامنے ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ اگر تو اس منزل پہ نہیں پہنچا کہ وہ اسے دیکھ سکے تو اتنا تو دھیان کر کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جب نماز میں آتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حدیث مبارک میں ہے یہ تو خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز کب ملی، یہ تحفہ کب ملا، یہ نعمت کب ملی؟ اللہ نے یہ نعمت شب معراج میں عطا فرمائی. شب معراج جب بھی لوٹ کے آتی ہے سال کے بعد امت مصطفیٰ اس پر جشن مناتی ہے کہ اللہ نے اس رات میں مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں بخششوں کے خزانے عطا فرمائے. اسی رات میں یہ وعدہ ہوا کہ پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ کا امتی نیکی کا ارادہ کرے گا ہم ارادے پہ بھی ثواب عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بولیں آپ۔ یعنی عمل کرنا تو بڑی بات ہے، اس پر تو بہت زیادہ ثواب ہوگا نا۔ فرمایا صرف جو آپ کا غلام نیکی کا ارادہ بھی کرے گا ہم ارادے پہ ثواب عطا فرمائیں۔ فرض کیا ایک بندہ ہے، اس نے ارادہ کیا کہ یہ میری ملازمت ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اس میں سے یہ چیزیں اتنی بچت میری ہونی ہے، اور میں جب مجھے پیسے ملیں گے تو میں مسجد بنواؤں گا۔ فرض کیا ایک بات ہے، اب اسے پیسے ملنے ہیں 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، مگر جب سے اس نے نیت کی ہے اس کا ثواب شروع ہو گیا ہے۔ 10 سال کے بعد مسجد کی جا کے آغاز ہونا ہے، پیسے ملنے ہیں اسے، لیکن ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، بس اس ارادے پر بھی اللہ نے اس اپنے بندے کو اجر سے نوازنا شروع کر دیا۔ یہ انعام کب ملا؟ یہ شب معراج میں عطا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا پیارے حبیب آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر رعایت کر رہا ہوں۔ پہلی امتوں میں اگر کپڑا ناپاک ہوتا تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ حصہ کپڑے کے ساتھ نہ رہتا، جس کپڑے کے ساتھ گندگی لگی ہوتی پہلی امتیں کپڑے کاٹا کرتی تھی۔ تو اس رات میں اس امت پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی امت کے لیے یہ رعایت ہے آپ کی وجہ سے کہ اگر آپ کے امتیوں میں سے کسی کے کپڑے ناپاک ہو جائیں وہ پانی سے دھو لے تو ہم اس کپڑے کو بھی پاکی کا درجہ عطا، اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف پانی سے دھو لیا کرے۔ آپ بولے نہیں ہیں، پیار سے بولے نہیں۔ یہ کب انعامات ہوئے؟ یہ شب معراج میں اللہ نے اس امت کو یہ انعامات عطا فرمائے۔ تو ایسی رات کو پھر کیوں نہ یاد رکھا جائے؟ ایسی رات میں پھر اس شب معراج کے دولہا کا ذکر کیوں نہ کیا جائے جس دولہا کی برکت سے اللہ نے امت کو اتنا نوازا ہے۔ یہ تو شب معراج کے دولہا کی وجہ سے امت کو نوازا جا رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ یعنی ہم بھی جو مہربانیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے قد کاٹ کی وجہ سے نہیں، اس امت پر جو فضل ہوا وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی وجہ سے، اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ امت مصطفیٰ کی امت ہے۔ تو اس رات میں اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے حضور میں سجدے کریں جس مالک کے اس رات میں یہ اتنا بڑی نعمت، اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا کہ 1000 گناہ جسم سے لگے ہیں اور آپ وضو کر کے نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، سجدے میں سر جاتا ہے تو جب سر اٹھاتے ہو تو تمہارے جسم پہ کوئی گناہ کا دھبا باقی نہیں رہتا۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے قسمیں بیان کی ہیں یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ جب بھی سرزد ہوگا تو وہ توبہ سے معاف ہوگا۔ یہ مسئلہ شرعی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ یعنی کبیرہ گناہ جتنے ہیں ان کبیرہ گناہوں کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ باقی جتنے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ گناہ جسم سے اتر جاتے ہیں۔ اور یقیناً جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد جسم کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، دل بھی نرم سا ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا بندہ پھر سچے دل سے اپنے مالک کی بارگاہ میں رو کے توبہ بھی کرتا ہے۔ دیکھیں نا نمازی بندے کو کئی مرتبہ ہم نے روتا ہوا دیکھا۔ نماز پڑھی، روزانہ یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ بات ذہن نشین رہے، ہر وقت بھی یہ نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی آپ کو مدت اور رونا نہیں آئے گا، کبھی آپ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیں گے۔ یہ اس طرف سے مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ہم نے دیکھا کہ جو ہی بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو فوراً اسے احساس ہوا کہ میں نے کس کے حضور میں حاضری دی ہے۔ اس بات پر بھی وہ رو پڑا کہ یا اللہ کہاں میری حالت، کہاں تیری ذات۔
اے اللہ تو نے مجھ جیسے حقیر کو بھی اپنے دروازے پہ سجدے کے لیے بلا دیا، اس پر بھی وہ رو پڑا۔ اب اس کا جو رونا ہے، آنسو گرا، اور جہاں جہاں سے گناہگار کا آنسو گزرتا ہے ساتھ ہی سارے گناہوں کو دھو کے بہا کے لے جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی اللہ کے خوف میں اتنا رویا کہ مکھی کے پر جتنا اس کا آنسو نکلا، حتیٰ کہ اس کی پوری طرح سے آنکھ کی یعنی آنکھ بھی پوری طرح سے نم نہیں ہوئی، تو فرمایا وہ مکھی کے پر جتنا آنسو بھی اسے جہنم سے بچانے کے لیے کافی۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ یعنی یہ چیز ہے، نماز کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے دل پہ کرم ہوتا ہے۔ بندہ اپنے تئیں پوری طرح تیاری کر کے آتا ہے، میرے مالک جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے پاکی کی ہے، باقی تیرے لائق پاکی میں کب اختیار کر سکتا ہوں؟ جو میرے بس میں تھا میں نے غسل بھی کیا، میں نے وضو بھی کیا، میں نے کپڑے بھی اچھے پہنے، میں اس حالت میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے لائق تو پاکی ہم نہیں کر سکتے، لیکن جیسا کیسے میں نے کوشش کی، اب تیرے دروازے پہ حاضر ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور میں اس انداز سے حاضر ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تیرا کام تھا کوشش کر کے میرے دروازے پہ آنا، اب میں تجھے ایسے پاکی عطا کروں گا کہ تیرا رواں بولے گا کہ تو گناہوں سے پاک ہو چکا۔ جو بندہ صحیح نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اس کے دل میں خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ جو بندہ پوری دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے بعد اس کے دل پہ کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل نرم نرم سا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اندر سے اسے آواز آتی ہے میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب کبھی نماز پڑھ کے یہ کیفیت ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے اس لمحے مجھ گناہ بگار پہ یہ مہربانی فرمائی ہے کہ میرے دل پہ یہ کچھ کر دیا کہ اب میرا دل یہ بول رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ جتنا کرم ہے، میں یہ اتنی باتیں کر رہا ہوں، اس کا سبب یہی بتا رہا ہوں کہ یہ خاص تحفہ ہے نماز، یہ خاص انعام ہے نماز، یہ خاص مہربانی ہے نماز، جسے اللہ بخشنا چاہتا ہے اسے نماز کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ کے اس کو تھپ تھپاتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سو، ابھی بہت لمبی رات ہے، سوتا رہے، کوئی پرواہ نہ کر۔ فرمایا جب وہ نماز کے وقت بھی سوتا رہ جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک میں جو نماز کے وقت نہیں اٹھتا، فجر کی نماز پہ نہیں جاگتا، حدیث مبارک میں ہے کہ رات کے پچھلے پہر شیطان پہلے اسے تھپ تھپاتا ہے، امید دلاتا ہے رات ابھی بڑی پڑی ہے، سویا رہے، پھر ساتھ اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے تاکہ اس بدبو اور نحوست کی وجہ سے مزید اس پر گہری نیند طاری رہے۔ فرمایا جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور دن کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سارا دن وہ پورے جسم میں عجیب قسم کی اس کی حالت ہوتی ہے، اور عجیب قسم کے اس کے مزاج میں تلخی سے اس کا سارا دن گزرتا ہے۔ اور جب مومن رات کے وقت میں پہلی مرتبہ جب اٹھتا ہے اور بستر چھوڑتا ہے، فرمایا شیطان کی 3 گریں ہوتی ہیں جو بندے پر شیطان لگا دیتا ہے۔ جب بندہ اٹھتا ہے تو پہلی شیطان کی گرہ کھل جاتی ہے، جب اٹھ کے وضو کرتا ہے تو شیطان کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز فجر ادا کرتا ہے تو شیطان کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فرمایا مومن پھر پورا دن حشاش بشاش گزارتا ہے۔ اچھا بھائی یہ تو حدیث مبارکہ میں ہے، آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ جس کسی سے فجر کی نماز کبھی رہ گئی ہو، اٹھا ہے 9 بجے 10 بجے، پھر اس کے بعد وہ دیکھے چیک کرے کہ اس کے جسم کی حالت کیسی ہے، اس کے جسم کی واردات کیسی ہے، اس کی حالت کیسی ہے، اور جو صبح اٹھا وضو کیا نماز فجر ادا کی
اور سارا دن اس کا کیسا خوشگوار گزرا یہ خود بتائے گا کہ واقعتاً میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. آج تو تیرے جو تاثرات ہیں یہ اب ہیں، مدینے والے نے حقیقت سے پہلے ہی پردہ اٹھا دیا. تو تیرے جسم میں جو خوبصورتی ہے، جو بانک پن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو اتنا خوشگوار اثر ہے، یہ کس چیز نے تجھے دیا؟ فجر کی نماز کے ذریعہ سے تجھے وہ کرم ہوا کہ سارا دن تیرا حشاش بشاش گزرا. تو یہ سارے دن کی جو برکت ہے یہ اس سجدے کی بدولت ہے جو نماز فجر میں تو نے اللہ کی بارگاہ میں کیا. تو جب اس طرح کے ہر روز نوازے جاتے ہیں اور ہر روز مومن کی ترقی ہوتی ہے تو اتنی مہربانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے نماز کا، یہ اللہ نے مصطفیٰ کے طفیل شب معراج میں عطا فرمایا. بس اس کا احساس کریں، قدر کریں، یہ خاص نعمت ہے، خاص نعمت ہے. آخری بات کر کے اختتام کرتا ہوں. شب معراج میں اللہ تعالی نے مصطفیٰ کے لیے فرمایا. حضور علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں، کیا قرب پایا ہمارے آقا و مولا. سبحان اللہ، اتنے قرب میں کوئی نبی رسول نہیں گیا جیسے قرب سے ہمارے آقا کو نوازا گیا. امت کیوں نہ خوشی منائے، کیوں نہ اظہار تشکر کرے. سارے نبی رسول عظمتوں کے مالک ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، مگر ان بلندیوں پہ کوئی نہیں پہنچا جن بلندیوں پہ حسنین کے نانا تشریف لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو نوازا گیا. سرکار کی معراج کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے. آپ ایسے بولے پتہ چلا ہے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے. آپ ذرا اور محبت سے بولے تاکہ واقعتاً محسوس کریں کہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے. اچھا بھائی، اگر خدا نہ خواستہ، اللہ کرے خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ ہمارے ہاتھ میں ٹکٹ بھی ہو، ویزا بھی لگا ہو، ایئرپورٹ سے ہمیں واپس بھیج دیا. میں نے بہت لوگوں کو چیختا ہوا دیکھا، یار کسی بہانے مدینہ شریف لے جاؤ یار. بھائی مدینہ شریف لے جاؤ. اب وہ رونا کیا ہے کہ ذہن میں ہے کہ میری آنکھیں گنبد خضرا کو دیکھی. اب وہ رونا کیا ہے کہ میری آنکھیں بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گی. اچھا اللہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہوں. اللہ کرے کبھی ایسا